السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مہان یودھا اور انصاف پسند حکمران کی جن کا نام سنتے ہی بہادری، رحمت اور اخلاق یاد آتا ہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ انہوں نے صرف جنگ ہی نہیں جیتی بلکہ اپنے دشمنوں کا بھی دل جیتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یروشلم فتح کیا تو انہوں نے بدلے کی جگہ معافی اور انسانیت کا راستہ چنا۔ لیکن کون تھا صلاح الدین ایوبی؟ ان کی زندگی کیسے شروع ہوئی؟ کیسے وہ ایک عام سپاہی سے دنیا کے سب سے مشہور سلطان بن گئے؟ اور کیا تھا ان کی کامیابی کے اصلی راز؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان کی پوری کہانی جانتے ہیں۔ ان کے جنم 1137 یا 1138 کے آس پاس ٹکریت میں ہوا تھا، اور ان کے والد کا نام نظام الدین ایوب تھا۔ بچپن سے ہی صلاح الدین ایوبی کا مزاج بہت نرم اور دینی تھا۔ انہیں تلوار چلانے سے زیادہ علم حاصل کرنا پسند تھا۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت مسلم دنیا چھوٹے چھوٹے حکمرانوں میں بنتی ہوئی تھی۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے یروشلم پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اسی دوران صلاح الدین کے چچا شیرکوہ نے انہیں لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار کیا۔ اس دوران ایجپٹ میں سیاسی حالات بہت خراب تھا۔ اس دوران نور الدین جنگی نے شیرکوہ کو ایجپٹ بھیجا تھا، اور صلاح الدین بھی ان کے ساتھ گئے۔ کئی جنگوں کے بعد شیرکوہ وزیر بن گئے، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد ان کے انتقال ہو گیا۔ سب کو حیرانی ہوئی جب صرف 31 سال کے صلاح الدین کو ایجپٹ کا وزیر بنا دیا گیا، اور انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی فساد ختم کیا اور اپنے لشکر کو مضبوط بنایا، اپنے عوام کا بھروسہ جیتا، اور دھیرے دھیرے ایجپٹ کو ایک مضبوط مسلم ریاست انہوں نے بنا دیا۔ 1174 میں نور الدین کے وفات کے بعد صلاح الدین نے سیریا اور ایجپٹ کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے لانے کی کوشش شروع کی۔ انہوں نے کئی علاقے امن کے ساتھ اپنی حکومت میں شامل کیا، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں جنگ بھی لڑی۔ کچھ ہی سالوں میں انہوں نے ایجپٹ، سیریا، یمن اور میسوپوٹیمیا کے کئی حصوں کو ایک حکومت میں جوڑ دیا۔ اب ان کے سب سے بڑا مقصد تھا یروشلم کو آزاد کرنا۔ یہ وہ سال تھا جس نے تاریخ بدل دیا۔ کروسیڈر فوج اور صلاح الدین کی فوج کا سامنا ہوا بیٹل آف حطین میں، اور جب صلاح الدین نے پانی کے تمام راستے بند کر دیا، گرمی بہت زیادہ تھی، کروسیڈر سپاہی پیاس سے کمزور ہو گیا۔ پھر مسلم فوج نے زبردست حملہ کیا۔ یہ جنگ کروسیڈرز کی شکست پر ختم ہوئی، اور ان کے کئی بڑے سردار قید ہوئے، اور یہ جیت یروشلم کی فتح کا دروازہ بن گئی۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں جانیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کی فتح کیسے کیا تھا۔